ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 صحابہ کرام حاضر ہوئے۔ انہوں نے اپنے اپنے بیان کے متعلق ارشاد فرمایا۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت عبد الرحمن بیلمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ 4 صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے بیان کے متعلق فرمایا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جو ہے مرنے سے پہلے ایک دن توبہ کر لے، پہلے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو منظور فرما لیتے ہیں، اس کی توبہ منظور ہو جاتی ہے۔ دوسرے صحابی ہیں، جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے پوچھا کیا آپ نے واقعی یہ بات سنی حضور سے؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں نے اس طرح بات سنی ہے۔ تو دوسرے صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آدمی دن کے نصف حصے میں اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی توبہ منظور کر لیتے ہیں۔ تیسرے آدمی نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ آپ واقعی آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے اسی طرح؟ انہوں نے کہا میں بالکل اسی طرح سنی ہے، آپ نے فرمایا اسی طرح۔ تیسرے آدمی کہتے ہیں کہ میں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ شام سے پہلے دوپہر تک اگر انسان جو ہے وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ منظور فرما لیتے ہیں، میں نے تو اسی طرح سنا ہے۔ چوتھے صحابی کہتے ہیں کیا واقعی آپ نے یہ بات سنی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شام سے پہلے دوپہر تک اگر آدمی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ منظور فرما لیتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے اسی طرح سنا ہے۔ چوتھے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آدمی جو ہے غرغرہ جس وقت آدمی لگ جائے اس سے پہلے توبہ کر لے آخری وقت میں بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو منظور فرما لیتے ہیں۔ ابھی توبہ کا ٹائم تو بتا دیا کہ یہ اس ٹائم میں توبہ کرے، لیکن موت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ موت کس وقت آ جانی کس وقت نہیں آنی۔ توبہ انسان کرتا ہے، ہر وقت توبہ کرتا رہتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، اور ہر انسان کو اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن موت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت آ جانی ہے کہ کہے کہ جی موت آئے گی تو پھر میں توبہ کر لوں گا۔ اس لحاظ سے انسان کو اپنے گناہوں سے ہر وقت معافی مانگنی چاہیے، ہر وقت گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے۔ نبی ہوتا ہے جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور نبی کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ باقی کوئی انسان بھی جو ہے چاہے وہ کتنا بڑا ولی ہے چاہے کتنا ہے، ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ان کی معافی مانگنی چاہیے۔ لیکن توبہ کے متعلق جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکالا اور اس کو ملعون قرار دے دیا اور ہمیشہ کی یہ لعنت کر دی اس پر، تو اللہ نے فرمایا کہ شیطان تیری کوئی ہے خواہش تو کرو بتاؤ۔ اس نے کہا یا اللہ مجھے مہلت دے دے، مجھے زندہ رکھ قیامت تک۔ اللہ نے فرمایا موت تو پھر بھی تمہیں آئے گی، تو کیا کرے گا تو اس میں؟ شیطان نے عرض کیا یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، جس طرح بھی ہو چکے ان کے مالوں میں شریک ہوں گا،
ان کی جانوں میں شریک ہوں گا، تیرے نام کی بجائے لوگوں کے ناموں پر میں بکرے چھترے اس طرح کی نیازیں یہ دلواؤں گا، دین سے گمراہ کروں گا، تو اس سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، آخری دم تک مجھے تیری ذات کی قسم ہے کہ میں تیرے بندے کو گمراہ کروں گا۔ اور اتنا دعویٰ کر لیا شیطان نے اور مہلت مانگ لی۔ اللہ نے فرمایا کہ بندے کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اتنی شکلیں بنائی، اس طرح خوبصورت بنایا، اور میں نے ساری چیزیں کر کے انسان کو بنایا ہے، تو میں نے اس لیے تو نہیں بنایا کہ یہ جہنم میں جائے۔ اور شیطان نے میری ذات کی قسم اٹھا لی ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ شیطان تو بھی آخری دم تک زور لا لے، میں بھی اپنی ذات کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میرا بندہ آخری دم میں بھی توبہ کرے گا تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، اس کی توبہ منظور کر دوں گا۔ فرمایا کہ وَمَن تَابَ وَأَصْلَحَ، جس نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ تو اس لحاظ سے انسان کو ہر وقت جو ہے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے سر مسجود ہونا چاہیے، آکڑ اور مغروری نہیں کرنی چاہیے۔ بس یہ بڑی عمر ہے، بڑا ٹائم ہے، آپ پھر نمازاں پڑھ لیں گے، پھر باقی روزے رکھ لیں گے، باقی نیکی کر لیں گے، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کتنے کتنے لوگ تھے بسیں والے، بڑی بڑی جائیدادوں والے، بڑے بڑے مرتبے والوں، بڑے بڑے عہدوں والے جو تھے وہ سب چلے گئے۔ یہاں سے سینکڑوں گزرے جو کئی ملکوں کے والی تھے، سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اب دنیا سے جانا ہے، یہ مال دولت یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے، ساتھ جانے والی چیز ہے تو وہ اعمال ہے، اور نیک اعمال ہی ہوں گے تو وہ قبر میں بھی پیدا ہوگا، حشر میں بھی پیدا ہوگا، قیامت کے دن بھی پیدا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضور وضو اپنے گناہوں سے توبہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ ضرور توبہ منظور کرے گا، سچے دل سے اللہ سے مانگے تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔